اخلاق، برداشت، تحمل، صبر، یہ بہت بہترین صفت ہے ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر، بلکہ ایک انسان کے لیے صبر اور برداشت اس کے اندر حسن پیدا کرتے، اور عجلت اور تیزی یہ انسان کے اندر خرابی پیدا کرتے۔ اس سے ہر موقع پہ انسان اپنے اخلاق کے دائرے میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اور شریعت نے اخلاق کے اوپر بہت زیادہ زور دی ہے کہ کسی موقع پہ بھی انسان اخلاق کے دائرے سے باہر نکل نہ جائے۔ ابھی جو الیکشن ہے 8 فروری کو، اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں مختلف لوگوں کی تقاریر سنتا ہوں، بہت اچھے اور معزز اور محترم لوگ کی بے عزتی کرتے، بے احترامی کرتے، جھوٹ بولتے تقاریر میں، اور کسی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے، کسی فرد کو بدنام کرنے کے لیے اپنے آخرت کو کوئی تباہ کرتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، کتنی خراب بات ہے۔ اور اس موقع پہ مولانا اسماعیل خان صاحب نے بہت بہترین بات کی، اور بہت مجھے اس کے بعد پسند آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی منشور پیش کریں، اپنی کارکردگی پیش کریں، اپنی صلاحیت پیش کریں، اپنی پارٹی پیش کریں، اور اپنی خدمت کی بنیاد کے اوپر جو ہے لوگوں سے ووٹ مانگے۔ اور بلکہ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کیا کہ تمام پارٹیوں کے لوگ اکٹھے جائیں، ایک اسٹیج سے سب تقریر کرے اور اپنی منشور بیان کرے، اور اس کی بنیاد پہ کہے کہ ابھی عوام جس منشور کو پسند کرے، جس نشان کو پسند کرے، ان کو ووٹ دے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ میں کارکنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پارٹیوں کے نام پہ اپنی رشتہ داریوں کو ختم نہ کرو، ان قائدین اور لیڈروں کے لیے اپنی دوستیوں کو ختم نہ کرو، رشتہ داریوں کو ختم نہ کرو، اور ایک دوسرے کے لیے برا بھلا اور خراب الفاظ اس کو استعمال نہ کرو۔ اور میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں، دیکھو ہر پارٹی کے سربراہ وہ محترم ہے، وہ اس پارٹی کے سربراہ ہے، جس طرح آپ کے لیے اپنی پارٹی کے سربراہ محترم ہے، اس کے اس پارٹی کے سربراہ محترم ہے۔ اس کے بارے میں خراب الفاظ اس کو استعمال نہ کرے۔ میں امیدواران سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ووٹ مانگنے جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں خراب الفاظ استعمال نہ کرے، اچھے انداز سے، شائستگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ووٹ مانگے، لوگوں سے مطالبہ کرے، لیکن دوسرے کے اوپر گن نہ پھینکو کہ فلان یہ ہے، فلان یہ ہے، نہیں، بلکہ آپ اپنی منشور پیش کرے، اپنی صلاحیت پیش کرے، اپنی اہلیت پیش کرے، اپنی خدمات پیش کرے، اور اس بنیاد پہ اگر آپ کوٹ میں جاتے ہو بہت اچھی بات ہے۔ کسی اور کو لوگ اعتماد کرتے ہیں، یہ تو جمہوریت ہے، جمہوریت کا یہ حسن ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اخلاقی قوت اصل چیز ہے، مادی قوت کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاقی قوت، انسان کے پاس اگر اخلاقی قوت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، وہ بظاہر لوگوں کو دھوکے بھی دے، لوگوں کو اشتعال میں بھی لائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تم اخلاق کے مکارم مکمل کرو، اخلاق بتاؤ، لوگوں کو اخلاق سکھاؤ۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی آئے، بہت سختی کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کوئی سختی نہیں کی۔ اور بعض اوقات بعض منافق لوگوں نے بہت خراب الفاظ استعمال کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی نے کس سے انتقام نہیں لیا۔ حتیٰ کہ لبید بن عاصم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیے، اور وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اس ظالم نے جادو کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی کہ نہیں تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اور سب کو معاف کیا۔ بلکہ سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا عباد الرحمن کے صفات میں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ جب کوئی جاہل بنتے ہیں تو اس کے ساتھ جاہل نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان سے یہ کہنا چاہیے کہ السلام علیکم، میں آپ کے جواب اس انداز سے نہیں دوں گا۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جی، فرمایا کہ پہلوان کون ہے، تم کس کو پہلوان سمجھتے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم اس کو پہلوان سمجھ، لوگوں کو کشتی کے اندر گراتے ہیں،
ہم اس کو پہلوان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کے اندر پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ لیس شدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے اور غیظ و غضب کو اپنے جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرے، اور خرابی کے مقابلے میں خرابی نہ کرے، بری الفاظ اور بری باتوں کے مقابلے میں بری الفاظ سے جواب نہ دے، بری باتوں سے جواب نہ دے، گالیوں کے مقابلے میں گالیاں نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کہ گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور لوگوں کو جو ہے لوگوں نے گالیاں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ طائف کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے لوگوں نے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعائی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے خاندان میں، اس کے بچوں میں اللہ اچھے لوگ پیدا فرمائیں گے، اور اس طرح پھر ہوا۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ صبر، تحمل، برداشت، اخلاق، یہ کسی موقع پہ ہم ہاتھ سے جان نہ دیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدترین سے بدترین دشمن کے مقابلے میں بھی اخلاق کے دائرے سے نہ نکلو۔